ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر میت کے مال میں حج کے پیسے نہیں ہیں اور اس نے کہا تھا بھی حج کرانا، وصیت کر دی تھی، تیسرے حصے سے وہ حج ہو نہیں سکتا تو پھر میقات سے حج نہ کرائے۔ پاکستان کا میقات پہلے تو یلملم تھا، اب جدہ سے پہلے 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو ہمارا میقات آتا ہے، تو کوئی وہاں جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خرچہ کم آئے گا، بس کے ذریعے چلا جائے، جیسے دبئی سے لوگ جاتے ہیں، وہ مال پورا نہیں ہو رہا، جہاز کا خرچہ، آنے کا، جانے کا، رہائش کا لاکھوں روپے میں ہے۔ مرحوم کی تیسرا حصہ جو ہے اس نے وصیت کی میرے مال سے میرا حج کرا دینا، کیونکہ میں حج فرض تھا اور نہیں کر سکا، تو وہاں سے کرا دیں، حتیٰ کہ حرم کی حدود میں اگر وہ پیسے نہیں پورے ہو سکتے تو حرم کی حدود میں، اور اگر حرم کی حدود میں مراد مکہ پاک ہے، حرم کی حدود تو بہت وسیع ہے، مکہ پاک کے اندر کوئی بندہ ہے تو اس کو پیسے دے کر اپنے بڑے کا حج کرا دیں، اس نے وصیت کی تھی، اتنے پیسے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ میں جاتا رہا ہوں کافی کاروان ہیرا والوں کے ساتھ، مکہ پاک میں لوگ گھومتے رہتے تھے، کسی نے حج بدل کرانا ہے، اس وقت 3000 ریال لیتے تھے، اور مکہ سے احرام باندھا، مینا عرفات گئے، رمی کی اور حج ادا کر دیا۔ تو اس طرح بھی حج کیا جا سکتا ہے، فقہاء کرام نے کہا، کیونکہ حج فرض تھا، وہ بیچارہ نہیں کر سکا، وصیت کی اس پر فرض تھی، جب وصیت پر عمل بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کا باقی مال جو اس کے پاس تھا وہ حسب وصیت پورا نہیں ہوتا، تو میقات سے کرائے، یا میقات سے نہیں تو آگے سے کرائے، آگے سے کرائے، حتیٰ کہ مکہ میں حج تو مکہ میں ہی ہوتا ہے، وہیں مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، عرفات میں جانے کا نام ہی حج ہے، تو ضرور حج کرا دیں۔ یہ تفصیل ہے حقوق اللہ کے ادا کرنے کی۔ جو دوسرا حق دین تھا، اگر تجہیز و تکفین سے کوئی چیز بچ جائے تو میت کے مال سے اس کے دین ادا کیے جائیں، جس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے، مزید فقہاء کے کتابوں میں درج ہے۔ تیسرا حق جس کا تعلق میت کے ترکہ کے ساتھ ہوتے ہے، وصیت ہے۔ تنفذ وصایا ہو، اس کے وصایا اس سے نافذ کی جائیں گی، من ثلث ما بقی بعد الدین، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا اس کے تیسرے حصے سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یا غالباً دوسرے صحابی ہیں، فوت ہونے لگے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں سب بچوں کو دے چکا ہوں، سب کے حقوق ادا کر دیے ہیں، سب کچھ، اب میں چاہتا ہوں کہ سارا مال صدقہ کر دوں۔ امر فرمایا نہیں، کہ آدھا نہیں، تیسرا حصہ۔ امر فرمایا السدس کثیر، وصیت کرو تیسرے حصے سے، تیسرا بہت ہے، 2 حصے رکھو۔ یہ حدیث میں نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عبادت کرنے کا موقع دیتا ہے آخری عمر میں، کہ وہ جاتے جاتے اپنی جائیداد سے تیسرے حصے کی وصیت کر دے، یہ مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، اس کی بھی تفصیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا انسان کو کہ عمر کے آخری حصے میں جاتے جاتے بھی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے اس وصیت کی وجہ سے مغفرت ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اور عموماً لوگ وصیت نہیں کرتے، کروڑوں اربوں کما کے چلے جاتے ہیں اور وصیت نہیں کرتے، افسوس ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ لا وصیت لوارث، جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ آج کل رواج ہے کہ وارث کے لیے وصیت کرتے ہیں لوگ،
میری بیٹی کو اتنا دینا، بیٹے کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو. جو وارث ہو رہے ہیں ترکے میں، ان کے لیے آیات میراث نے وصیت کو کینسل کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، اللہ نے عطا کر دیا ہر صاحب حق کو اس کا حق. الا لا وصیت لوارثین، خبردار وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اس لیے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. لیکن اس کے بھی تفصیل ہوتی ہے فقہ میں. اگر وارث سارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹے بھائی کے لیے ابو نے وصیت کی تھی، غریب ہے، ہم جائز کہتے ہیں، سارے عاقل بالغ ہیں، کہتے ہیں چھوٹے بھائی کے لیے وصیت کی تھی کہ یہ بنگلہ ان کو دے دینا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو وصیت پھر جائز ہو جائے گی. یہ اس کی وجہ سے نہیں جائز ہوئی کہ اس نے وصیت کی، اس کی وجہ سے کہ یہ مالک ہیں، وارث بن گئے، انہوں نے اپنا حصہ بھائی کو دے دیا، دستبردار ہو گئے اپنے حصے سے، اس وجہ سے یہ جائز ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ عاقل ہوں اور بالغ ہوں، کیونکہ غیر عاقل پاگل ہوتا ہے، مجنون، وہ ہدیہ بھی کرے تو نافذ نہیں ہوتا، اور غیر بالغ یعنی مکلف ہی نہیں ہوتا، وہ بھی ہدیہ بھی کرے تو نافذ نہیں ہوتا. بچے اگر کسی کو، ماں باپ کو یا کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرے تو وہ ہدیہ نہیں کر سکتے. ہمارے استاد مولانا عطا محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے کہ ان کے استاد مولانا یار محمد صاحب جو ولی کامل بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، معقول اور منقول کے جامع تھے. ان کے بیٹے مولانا عبدالحق جو اس وقت زندہ ہیں، انہوں نے، ان کو کسی نے مٹھائی دی، اس نے مٹھائی لا کر کے کسی بڑے آدمی کو دے دی، اور تو بڑے آدمی نے لیا، وہ بھی رشتہ دار تھا، بھائی تھا جو کوئی تھی. تو استاد مولانا یار محمد صاحب نے اس بڑے آدمی کے منہ سے وہ مٹھائی نکال دی. میں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، جب مالک ہو گیا کسی چیز کا، اس کو ملی ہے تو یہ مٹھائی خود خوشی سے بھی دے کسی کو تو دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. اس پر فتویٰ بھی لکھا ہے مفتی مولانا امام صاحب نے، اور ہم نے بھی تصدیق کی ہے. عرف کے لحاظ سے کچھ فرق تو ہے کچھ مسائل کے اندر، تو اس لیے مسئلہ یہی ہے. وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، اور اس کا نفاذ تیسرے حصے سے قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. آپ کل سن چکے ہیں کہ آیات، ان کے اندر وصیت کا ذکر بھی ہے اور دین کا بھی ہے. اب تجہیز و تکفین، ادائے دین، نفاذ وصیت کے بعد جو مال بچ جائے، چوتھا حق جو مین چیز ہے جس کو ہم سراجی پڑھیں گے ساری، وہ ہے یقسم الباقی. اس کو تقسیم کیا جائے گا ان وارثوں میں جو کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ان کے وارث ہونے کا ثبوت ہے. کتاب، قرآن، سنت، حدیث، اجماع امت، امت کا اجماع، اس سے ہوگی. یہ لکھ رہے ہیں کہ وراثت کی تعریف لکھ رہے ہیں. وراثت، ارث اور وراثت، ہم تو مال کو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو فقہا ہیں اس کی اصطلاحی اور لغوی تعریف کرتے ہیں
یہ کہتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وراثت ایک حق ہے، وراثت حق قابل للتجزی، وراثت حق قابل للتجزی یثبت لمستحق بعد موت المورث، لقرابۃ بینہما۔ وراثت ایک حق ہے جو تجزی اور تقسیم کو قبول کرتا ہے مستحق کے لیے۔ مورث ایک ہوتا ہے وارث، ایک ہوتا ہے مورث، مرنے والے کو مورث کہتے ہیں۔ مورث کی موت کے بعد رشتہ داری کی وجہ سے اور وارث وہ شخص ہے، اردو میں لکھیں، وارث وہ شخص ہے جو میت کی طرف منسوب ہو۔ نسب کے ساتھ یا سبب کے ساتھ، میت کی طرف منسوب ہو، نسب کی وجہ سے یا سبب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے یا سبب کی وجہ سے، وہ نسب اور سبب حقیقی ہوں یا حکمی ہوں، نسب اور سبب حقیقی ہوں یا حکمی ہوں۔ نسب جانتے ہو، نسب توالد تناسل کو کہتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور تو رشتہ داری ہوتی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، سب کچھ، یہ نسب ہے حقیقی۔ اور نسب حکمی مولا الطاقہ آئے گا انشاءاللہ۔ وہ آدمی جو غلام کو آزاد کرے تو آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں موتق اور مولا الطاقہ، اور جو آزاد ہو چکا ہے ابد اس کو کہتے ہیں موتق۔ یہ بھی ایک رشتہ داری ہوتی ہے، اس کی وراثت کا حکم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئے گا وراثت کا حکم۔ تو نسب حقیقی جیسے بھائی بہن سارے، وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے، اس کی وجہ سے انسان وارث بنتا ہے۔ اور نسب حکمی جیسے مولا الطاقہ ہے، مولا الموالات بھی ہے، اور سبب کی وجہ سے وارث بنے جیسے نکاح۔ اب ایک لڑکی مغرب کی ہے، لڑکا مشرق کا ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو نکاح سبب ہے، نسب تو ہے نہیں یہاں، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، میاں بیوی الگ الگ ہیں، تو یہ نسب سبب حقیقی ہے جس کی وجہ سے رشتہ داری ثابت ہو جائے گی۔ اور سبب حکمی جیسے
طلاق رجی کی عدت میں بندہ فوت ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد متعلقہ عدت گزر جائے تو وہ وارث نہیں رہتی، عدت کے بعد وہ وارث نہیں رہتی. لیکن طلاق رجی دی تھی. طلاق رجی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یا 2 دفعہ کا عورت کو طلاق سری لفظوں کے ساتھ تو طلاق رجی ہوتی ہے. اس کی عدت ذوات حجت کے لیے 3 حیض ہے. اب عدت میں تھا اور طلاق دینے والا شخص فوت ہو گیا. عدت میں تھی عورت، طلاق دہندہ فوت ہو گیا. کیا اس بیوی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی. بیوی کا سمن ہوتا ہے یا ربو، اس کو وراثت ملے گی. اتفاق دیکھیں، ہمارے شاگرد تھے قاری محمد یاسین شیر شاہ والے، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں، سرے کی مناتے پیر چھتروں کے تھے. نور حسن جانتے ہو، بہت نیک لڑکا تھا. اس نے ایک شادی کی تھی، اس سے بچے ہو گئے تھے، پھر دوسری شادی کر لی اور ایک آنکھ بھی ان کی ایسی، ایک آنکھ صحیح تھی، ایک آنکھ بیمار تھی ان کی. قد بھی چھوٹا سا تھا لیکن بڑا نیک آدمی تھا. میں رویت ہلال کمیٹی کی اجلاس کی وجہ سے کوٹے میں رات کو سوئے ہوا تھا. تہجد کے ٹائم مجھے فون آیا، کہنے کو استاد جی میں نے آج رات بار بار حضور علیہ السلام کی 3 مرتبہ زیارت کی ہے اور زیارت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی 3 دفعہ. میں نے کہا میں تو کوٹے میں ہوں، مبارک ہو، میں آؤں گا پھر تفصیل بتانا. مدرسے میں شیر شاہ میں امام تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر. یاسین نام تھا، قاری یاسین، پیر چھترا والے. تو جب میں آیا تو خیر یہ تو سب کچھ بتایا. تو اس نے یہ کہا کہ حضور میں جو دوسری بیوی ہے میرے مسئلے کی نہیں ہے اور میں نفرت کرتا ہوں اس سے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں. کیسے طلاق؟ پہلے میں نے سمجھایا طلاق نہیں دو، پہلے شادی نہیں کرنی تھی دوسری بیوی سے. اس نے کہا نہیں، وہ برادری تھی، ماسی کی بیٹی تھی، یا ماسی جانتے ہیں خالہ. زبردستی انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے. تو میں نے کر لی، لیکن وہ اخلاق کی لحاظ سے میرے قابل نہیں ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ طلاق کا ڈرافٹ بنا کے دیں. تو میں نے خود اس کو ڈرافٹ بنا کر دیا اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ میں فلاں نام والا اپنی فلاں بیوی کو 1 طلاق دیتا ہوں. میں نے کہا طلاق رجی ہے، 3 مہینے عدت گزرے گی تو ہو سکتا ہے پھر شروع ہو جائے. تو طلاق رجی ہو گئی. اب اس نے جا کر بیوی کو دیا طلاق. وہ گاؤں چلی گئی واپس یہاں شیر شاہ سے بیچاری. اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ابھی وہ عدت میں تھی. ربیع الاول کا سب سے پہلا دھماکہ جس میں 65 علماء شہید ہوئے، یاد ہے؟ اس میں وہ یاسین صاحب انا للہ ہوئے، شہید ہو گئے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں گے، لیکن پہلے کہا تھا جب بھی مر جاؤں. اس کو یہ پتہ نہیں تھا ابھی مروں گا. اتفاق ہے جب یہ دھماکہ ہوا، میں ہمیشہ میلاد النبی میں شرکت کرتا تھا نشتر پارک میں، لیکن اس سال میں اپنے گاؤں تھا. تو اس طرح میں بھی بچ گیا اور اس کی میت گاؤں لائی گئی. تو ہم نے کہا کہ ان کی وصیت تھی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. اب دیکھیں اتفاق اللہ تعالیٰ کا، میں نے نماز جنازہ پڑھائی. یہ ہو گیا. اب اس کی جو دوسری بیوی تھی اس نے کہا کہ مجھے وراثت چاہیے. اس کے پلاٹ تھے بلدیہ ٹاؤن میں، 6-7 پلاٹ دیے ہوئے تھے. اب وہی مسئلہ میرے پاس آیا. میں نے کیا بتایا کہ اگر عورت رجی طلاق کی عدت میں ہو تو وہ وارث بنتی ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ مسئلہ ذکر کیا.
آپ کی کتاب والے نے کہ عدت میں جب عورت ہوتی ہے تو اس وقت بھی سبب ہوتا ہے وراثت کا، لیکن حکمی سبب ہوتا ہے، وہ تو عدت میں ہے، طلاق تو ہو چکی ہے۔ اسی طرح بینہ طلاق میں بھی ایک صورت ہے کہ اگر بے قصور ہے عورت اور بینہ طلاق دیے تو اس کے اندر بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ وارث بنے گی اگر وہ عدت پہ ہے۔ عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ بیوی وہ وارث نہیں ہوتی۔ یہ ہو گیا مسئلہ وارث ہونے کا۔ باقی کتاب سے مراد قرآن ہے اور اکثر وارثوں کا اس میں ذکر ہے، یہ سب کا لکھ رہے ہیں۔ سنت حدیث پاک کو کہتے ہیں جدہ، دادی جو ہے نا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھٹا حصہ دلوایا۔ اس کی وراثت حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے تو دادی کو بھی چھٹا حصہ۔ اجماع امت دادا، ابن الابن، بنت الابن، اخ الی، اخت الی، یہ سب اجماع امت سے ان کا وارث ہونا ثابت ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ ابھی وارثوں میں شروع ہوگی۔ اب وارث اجمالی طور پر 3 قسمیں، اصحاب فروض، اسباط اور ذوی الارحام، ان کی تفصیل ہوگی، پھر ان کے اندر جو وراثت تقسیم کا طریقہ ہے تو وہ انشاءاللہ